اس بات کو اگرچہ لگ بھگ 20 برس گزر چکے تھے، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے کل کی بات ہے۔ میں آج سے 20 برس پہلے ایک سیاہ رات میں سنسان سڑک پر اکیلا ہی بڑا چلا جا رہا تھا۔ گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے مجھے اپنی گاڑی کو ایک سائڈ پر روکنا پڑا تھا، اور پھر جیسے ہی گاڑی کو میں ایک طرف روک کر کے گاڑی سے نیچے اترا، مجھے اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کہ دور دور تک پھیلی اس سنسان سڑک پر میں پیدل ہی اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ میرے گھر کا راستہ وہاں سے اگر میں پیدل چلتا تو کم سے کم 1 گھنٹے کا راستہ تھا، اور اس 1 گھنٹے کے راستے میں ظاہری بات ہے گاڑی تو مجھے 10 سے 15 منٹ کے اندر گھر پہنچا دیتی، لیکن گاڑی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور گاڑی کی خرابی جو تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ مجھے خود اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صبح مکینک ہی اس گاڑی کو ٹھیک کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے پیدل ہی گھر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں ایک دوست کے ہاں سالگرہ پارٹی میں گیا تھا اور وہاں سے آتے آتے لیٹ ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج چکا تھا اور میں اپنے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور اس گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے اب مجھے اس سنسان سڑک پر، جس کے نہ تو دونوں طرف کوئی پیڑ تھے اور نہ ہی دونوں طرف کوئی ایسی جگہ تھی کہ جس کو میں اپنے رہنے کے یا بیٹھنے کے یا ٹھہرنے کے قابل سمجھتا۔ یہ ایک نیم پہاڑی علاقہ تھا، یعنی یہ بالکل پہاڑی علاقہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر کچھ علاقوں میں پہاڑ تھے، اور مجھے جس سڑک سے گزر کر جانا تھا یہ سڑک پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنائی گئی تھی۔ میرے دونوں طرف کھائی تھی، لیکن کیونکہ میں اس سڑک پر کئی مرتبہ آ جا چکا تھا، رات کو بھی اور دن کی روشنی میں بھی، اس لیے مجھے یہاں سے پیدل گھر تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے کچھ ہی فاصلے پر، یعنی کچھ ہی آگے چلنے پر یہ پہاڑی سلسلہ ختم ہو جائے گا اور میری ارد گرد کی کھائیاں ختم ہو جائیں گی، اور باقاعدہ ایک آبادی کے آثار شروع ہو جائیں گے، اور جب میں اس آبادی سے گزر کر کے اپنے گھر تک پہنچوں گا تو اس وقت تک ان پہاڑی ٹیلوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت میں جس جگہ سے گزر رہا تھا یہ انتہائی خطرناک جگہ تھی۔ ڈرائیونگ کے لحاظ سے بھی یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں ہم دن کی روشنی میں بھی بڑی احتیاط سے گاڑی چلاتے تھے۔ ابھی تو رات تھی اور گاڑی تو بہت پیچھے چھوٹ چکی تھی، میں تو صرف پیدل چلا جا رہا تھا۔ یہاں پر دونوں طرف کھائی تھی، اور یہاں پر پہاڑی ٹیلے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اونچے تھے، جن کے بیچوں بیچ یہ سڑک بنائی گئی تھی۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ رات کا سفر کر چکا تھا۔ مجھے نہ تو جنات کے وجود پر کوئی یقین تھا، نہ ہی میں اس قسم کے باتوں پہ کچھ زیادہ دھیان دیتا تھا، کیونکہ مجھے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس لیے میں ان چیزوں سے بے خبر اپنی ہی دھن میں مگن اپنے گھر کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ میری دائیں طرف بھی کھائی تھی اور میری بائیں طرف بھی کھائی تھی، اور بیچ میں یہ سڑک تھی جس سے میں گزر رہا تھا۔ اتنے میں اچانک میری نظر میری دائیں طرف والی کھائی کی طرف پڑی۔ میں اسے اپنی نظر کا وہم دھوکہ بالکل نہیں کہوں گا۔ میں نے واضح طور پر کسی لڑکی کی جھلک دیکھی تھی۔ اس قدر گہری کھائی میں نیچے، جبکہ درختوں کی بہتات تھی، جنگل تھا، کوئی لڑکی اتنی آدھی رات کو وہاں پر، میری سمجھ سے یہ بات باہر تھی۔ لیکن بہرحال میں نے کسی لڑکی کی جھلک دیکھی تھی، اور وہ جھلک اس قابل تھی کہ اسے دوبارہ دیکھا جائے۔ اگرچہ میں نے ایک ہی نظر وہاں پر دیکھا تھا، اور ایک ہی نظر میری جو ہے وہ اس طرف گئی تھی، لیکن مجھے ایسے لگا تھا کہ کوئی حور ہے، کوئی اپسرا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ حسین ہے۔ میں نے دوبارہ رک کر اسی جگہ سڑک پر نیچے کھائی میں دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں دوبارہ اس کو دیکھ سکوں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیا یہ میرا وہم ہو سکتا تھا؟ اس وقت رات کے
1:30 سے 2 بجے کے درمیان کا وقت تھا، اور اس وقت میں ایک لڑکی کی جھلک، لیکن وہ ایک جھلک کافی تھی مجھے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ واقعی ایک لڑکی ہے اور انتہائی خوبصورت لڑکی ہے۔ اس نے نیلے رنگ کا ایک لباس پہن رکھا تھا، سفید دودھ کی طرح اس کا رنگ تھا، موٹی موٹی آنکھیں جو کہ چمک رہی تھیں، اور دکھنے میں وہ لڑکی کوئی زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی، یہی لگتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 20-22 برس کی لڑکی رہی ہوگی۔ اتنی سی دیر میں اتنا ہی میں دیکھ پایا تھا، اور پھر کافی دیر تک میں وہاں پر کھڑا دوبارہ اسے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ اب وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا کیونکہ مجھے گھر پہنچنا تھا، اور ان باتوں میں ظاہری بات ہے الجھ کر میں اپنے گھر میں جانے میں مزید دیر ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو فی الحال اپنے ذہن سے نکال دیا اور اسی سڑک پر آگے بڑھنے لگا۔ لیکن جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے چلا، مجھے ایک دفعہ پھر وہی جھلک دکھائی دی۔ اب کی بار میں نے اسے بہت واضح طور پر دیکھا بھی تھا، اور میں نے اسے بہت واضح طور پر محسوس بھی کیا تھا۔ وہ واقعی ایک لڑکی تھی، لیکن وہ اس قدر گہری کھائی میں اس جنگل کے بیچوں بیچ کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ انسان تھی؟ نہیں، انسان تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی انسان اتنی رات کو رات کے 2 بجے اس سنسان جنگل میں، اس کھائی میں اپنا ٹھکانہ نہیں بنا کر رہ سکتا۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ اس وقت تو میں اپنے گھر کو جاؤں، باقی صبح جب میں اپنی گاڑی لینے کے لیے آؤں گا تو میں یہاں پر غور کروں گا، دیکھوں گا کہ کیا ہے، کیسا ہے۔ یہاں پر واقعی میں نے کسی کو دیکھا ہے۔ اس وقت گھر جانے کی جلدی تھی اور میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے ندرت کو اٹھایا جو کہ میری بیوی تھی۔ وہ سو چکی تھی اور شاید اس بات کی امید بھی ختم کر چکی تھی کہ میں آج رات کو گھر آؤں گا، لیکن جب میں نے اسے جا کر کے اٹھایا، نہ صرف کہ اٹھایا بلکہ میں نے اس سے کھانا طلب کیا، کیونکہ مجھے گھر آتے آتے دوبارہ بھوک لگ چکی تھی۔ اب ندرت نے تھوڑی سی مجھے باتیں بنائیں کہ بھئی تمہیں کھانا وہاں سے نہیں دیا گیا کہ جہاں پر تم اتنی رات تک بیٹھے رہے ہو اور اتنی رات کو واپس آئے ہو۔ میں نے کہا ندرت یار کبھی کسی کی بات سن بھی لیا کرو، کسی کی مجبوری بھی جان لیا کرو۔ مجبوری یہ ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، ورنہ میں بہت پہلے گھر آ جاتا، اور گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے میں پیدل چلتا ہوا گھر آیا۔ اب ندرت نے کہا کہ آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ اگر گاڑی پہ بھروسہ نہ ہو یا گاڑی ایسا ساتھ چھوڑ دے تو کوئی اور راستہ اختیار کیا کریں، یہ راستہ جو ہے گھر آنے کا، یہ کم از کم اس کو آپ مت اپنایا کریں۔ میں نے کہا بھئی دیکھو ایسا ہے، ہزاروں بار رات میں اور ہزاروں بار دن میں اس راستے سے گزر چکا ہوں، کبھی ایسا نہیں لگا کہ مجھے اس راستے سے آنے میں کوئی پریشانی ہو، تو پھر میں پیدل چل کر اس راستے سے بھلا گھر تک کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ اس لیے میں پیدل چل کر گھر آ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، آج پورے چاند کی رات ہے، ایسا سننے میں آیا ہے کہ پورے چاند کی رات کو اس راستے سے کسی انسان کا گزرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے لوگوں کی زبانی سنی ہیں، بہت سے لوگوں نے بہت سی قصے کہانیاں اس چاندنی رات کے ساتھ گڑھ رکھی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر چاندنی رات میں کوئی ایسی چیز دکھائی دیتی ہے کہ جو بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے، لیکن اس چیز نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ کسی کے جان جانے کی یا نقصان کی خبر نہیں ملی، اس لیے لوگوں نے کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ چاندنی رات میں اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو آپ کوشش کرتے کہ واپس لوٹ جاتے یا کوئی اور انتظام کرتے،
कम से कम इस रास्ते से आने का रिस्क ना लेते। ऐसा ना हो कि कल को वही चीज़ जिसके बारे में बहुत से लोग कहानियाँ बयान करते हैं, तज़किरा करते हैं, आपके पीछे पड़ जाए। और अगर आपके पीछे वो चीज़ पड़ गई तो मेरा क्या होगा? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? कम से कम यही ख्याल करके जो है इस रास्ते से न आया करें। अब मैंने उससे कहा, निद्रत बात ये है कि मैं कोई इतना हूर परा या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़का नहीं हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ और इस वक्त 35 बरस की उम्र हो चुकी है। ऐसे में 35 बरस की उम्र में 2 बच्चों के बाप पे तुम फ़िक्र मत करो, कोई जिन चुड़ैल आशिक नहीं होगा। और मुझे देख के वो समझ लो कि दूसरी मर्तबा देखने की ख्वाहिश भी कर लें तो मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है, क्योंकि कोई मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत या कोई ऐसा नहीं हूँ कि जो उनकी चॉइस पे पूरा उतरूँ। इसलिए तुम बेफ़िक्र रहो, तुम्हें मोहसिन को या फिर नादिया को बिल्कुल जो है किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। मोहसिन और नादिया दोनों मेरे बच्चे थे। मोहसिन इस वक्त 11 साल का, जबकि नादिया 7 साल की थी। मैंने निद्रत को इस बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा कि मैंने भी ये मंज़र देखा है, मैंने भी उस लड़की को देखा है कि जिसके बारे में यहाँ पर कहानियाँ मशहूर हैं, बहुत सी अफवाहें मशहूर हैं। लेकिन सारी बात है कि मैं निद्रत को बता करके मज़ीद रात में अपना सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता था। सुबह तक मुझे निद्रत का लेक्चर नहीं सुनना था, इसलिए मैंने निद्रत को इस बारे में कुछ आगाही नहीं दी और सोना जो है वो ज़रूरी समझा। बच्चे सो चुके थे, मैं और निद्रत सोने के लिए लेट गए। निद्रत तो थोड़ी ही देर में दोबारा सो गई। ज़ाहिर बात है मैंने उसे सोते से बेदार किया था और अब दोबारा उसने सोना था। वैसे भी वो नींद की बहुत बुरी थी, लेटते ही सो जाया करती थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे जो है वो सोना नसीब में शायद नहीं था। बार बार वो झलक मेरी आँखों के आगे आ रही थी। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसी शक्ल है कि जो शायद सदियों बुलाई ना जा सकेगी। वो कौन थी? वो क्यों नज़र आती थी? इंसान तो नहीं हो सकती थी। क्या वो जन्नात में से थी? अगर वो कोई जिन थी तो बहुत ही प्यारी जिन थी। ऐसी जिनज़ादी मैंने आज तक नहीं देखी, बल्कि देखी क्या, इससे पहले मैंने कभी जिनज़ादी देखी नहीं थी। हाँ, लोगों को, आमलों को, बाबों को, मुख्तलिफ़ औरतों पर से, लड़कियों पर से जिन उतारते हुए देखा था, लेकिन वो तो बड़ी अजीब सी हरकतें होती थी। झाड़ू से मारना, डंडे से मारना या फिर धुनिया वगैरह देना, इस तरीके से डराना, ठीक है। और पता नहीं कि वो भी किस हद तक हकीकत है, किस हद तक नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर मेरा मानना यही है कि नफसियाती बीमारियाँ होती हैं कि जिसमें ख़वातीन उन नफसियाती अमराज का शिकार हो जाती हैं और घर वाले समझते हैं कि इनको किसी जिन भूत ने पकड़ लिया है। उनके लिए हज़ारों मेडिसिन मौजूद हैं जो कि उनके इलाज में कारगर साबित हो सकती हैं, लेकिन एक बीमारी ऐसी है कि जिसका कोई इलाज नहीं, और वो है जहालत। जब जहालत आपके घुटनों में रच बस जाती है तो आपको किसी चीज़ की जो है वो परवाह नहीं रहती। लेकिन ये जहालत नहीं थी। मैं पूरे होशो हवास में था। मैं ना तो कोई नशा करता था, ना ही मेरे अंदर और कोई ऐसी बुरी आदत थी। 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद और अपनी बीवी निद्रत जैसी, जो कि थोड़ी सी गुस्से की तेज़ थी, औरत के साथ इतने बरस गुजारा करने के बावजूद एक बात तय थी, और वो बात ये थी कि मैं जो देख के आया था वो 100% दुरुस्त था। जिस करवट भी मैं लेटता, मेरी आँखों के आगे वही चेहरा आ जाता। जिस करवट भी मैं लेटता, मुझे वही महसूस होती। यहाँ तक कि निद्रत तो सो चुकी थी, बच्चे भी सो चुके थे। मैं अब उसके तसव्वुर से अपनी जान छुड़ा रहा था, लेकिन वो तसव्वुर है कि वो मेरे दिमाग में रचता बसता जा रहा था।
خیر کسی نہ کسی طور پر مجھے نیند آ ہی گئی اور میں سو گیا۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ کو اس کہانی میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ رہے اور آپ کو میرے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ میں محکمہ جنگلات میں ایک آفیسر تھا، جنگلات کے محکمے سے وابستہ تھا، اور یہاں پر جہاں پر میں رہ رہا تھا یہاں پر کچھ ہی فاصلے پر ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے تمام معاملات، تمام اختیارات میرے سپرد تھے۔ میرا نام اقبال تھا اور میں یہاں پر گزشتہ 1 سال سے ڈیوٹی کر رہا تھا۔ یہ گھر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا جہاں پر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، یہاں پر میرے بچے باقاعدہ اسکول بھی پڑھ رہے تھے، محسن اور نادیہ، اور میں ندرت محسن اور نادیہ کے ساتھ یہاں پر رہ رہا تھا۔ مجھے کئی بار جنگل میں اپنے کام کے سلسلے میں آدھی رات تک بھی رکنا پڑتا تھا۔ کئی بار میں بہت ہی وقت سے گھر آ جاتا تھا۔ مجھے اس چیز پہ خاص طور پر نظر رکھنی پڑتی تھی کہ لکڑی چرا کر کے کوئی اس کو بیچے نہیں، کوئی یہاں پر غیر قانونی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ اس جنگل میں امن اور شانتی ہی رہے تو بہتر ہے۔ چھوٹے موٹے جانور درندے بھی اس جنگل میں موجود تھے، لیکن جس راستے سے میرا آنا جانا تھا اس راستے پر ایسے جانور بہرحال نہیں پائے جاتے تھے۔ یہاں پر زیادہ تر بھیڑیا، سور اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پائی جاتی تھیں، لیکن یہ چیزیں بھی گھنے جنگل میں پائی جاتی تھیں۔ جہاں پر میرا آفس بنا ہوا تھا وہاں پر جانے کے لیے باقاعدہ ایک روڈ تھی۔ میری گاڑی وہاں پر سیدھا میرے آفس کے پاس جا کر کے کھڑی ہوتی تھی۔ یہاں پر 1 سال میں نے نہ تو کوئی بھیڑیا دیکھا تھا اور نہ ہی کسی سور سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ باقی میں خود شکاری بھی تھا اور ان چیزوں سے نہ ڈر ہو کر کے میں اپنا وقت یہاں پر گزارتا تھا۔ جنگل میں آج تک نہ تو کوئی لکڑی چوری ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی کبھی کسی قسم کی ایسی کمپلین ملی تھی۔ میرے علاوہ یہاں پر 4 لوگوں کی ٹیم اور تھی جو کہ میرے انڈر کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کی طرف سے بھی مجھے سب اچھے کی رپورٹ ہی ملتی تھی اور اس وجہ سے مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ لیکن ایسی افسرہ، ایسی لڑکی میں نے کبھی اپنے جنگل میں آتے جاتے بھی، رات میں آدھی رات میں واپس آتے وہاں جاتے، کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پہلی بار زندگی میں کسی ایسے چیز کا نظارہ کیا تھا، پہلی بار اس سے واسطہ پڑا تھا۔ اگلی صبح ناشتہ کر کے میں اپنی گاڑی کے لیے نکل گیا، کیونکہ پہلے مجھے اپنی گاڑی کا کچھ کروانا تھا۔ مکینک الطاف میرا دوست تھا، میں نے اسے فون کر دیا تھا۔ اس نے مجھے وہاں پر پہنچنے کے لیے کہا تھا اور خود اس نے کہا تھا کہ میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری گاڑی پہچانتا ہوں، اس لیے میں تمہارے آنے سے پہلے کوشش کروں گا کہ اس کی مرمت کرتا ہوں۔ مجھے واپسی پیدل ہی جانا پسند تھا، کیونکہ میں چاہتا تو اس وقت کچھ ٹرانسپورٹ لے سکتا تھا، کیونکہ وہاں پر اس راستے پہ اس وقت ٹرانسپورٹ چلتی تھی، لیکن مجھے دوبارہ وہیں سے گزر کر کے وہیں پہ غور کرنا تھا۔ میں اسے اصل میں دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں اس جگہ پر آ گیا جہاں پر رات میں نے اسے دیکھا تھا۔ لیکن اس وقت نیچے گھنے درخت، کھائیاں، پہاڑی ٹیلے، ٹوٹے پھوٹے پتھر، ان کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کافی دیر تک وہاں کھڑا کچھ دیکھنے کی، محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 1-2 لوگوں نے مجھے اپنے رکشے میں، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے لے جانے کے لیے بھی کہا، لیکن میں نے ان لوگوں کو یہی کہا کہ نہیں بھائی، میں آ جاؤں گا، میں وہاں پر ویسے ہی کھڑا ہوں اور یہاں سے فارغ ہوں گا تو میں نکل پڑوں گا۔ قریب 15 سے 20 منٹ کی اس تانکا جھانکی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے اور فٹافٹ سے اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر کے
یہ دیکھنا چاہیے کہ میری گاڑی ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ میں اب اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن میں نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ مجھے ایسی آواز کہ جسے میں واضح طور پر سن سکتا تھا، جیسے کسی انسان کے دماغ میں کوئی ٹیلی پیتھی پیغام آتا ہے، ایسا ہی تھا کہ آواز کی بس ایک لہر تھی۔ مجھے کوئی آواز تو سنائی دی تھی، لیکن اس کے پیچھے نہ تو کوئی صورت تھی اور نہ ہی وہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ یہ بات میں اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ میرے دماغ میں یہ آواز آ کر کے ٹکرائی تھی اور میں نے بڑی واضح طور پر اس آواز کو سنا تھا۔ آواز کیا تھی؟ بس صرف اتنا کہا گیا تھا، 12 بجے کے بعد رات کو آنا، تب ملاقات ہوگی۔ یہ بات واضح طور پر میں نے سنی تھی، ایک سرگوشی جو کہ میرے کانوں تک پہنچی تھی، ایک ایسی آواز کہ جسے صرف میں ہی سن پایا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، لوگ اپنی ہی مستی میں، اپنی ہی دھن میں مگن چلے جا رہے تھے، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف بڑھنے لگا جس طرف میری خراب گاڑی کھڑی تھی۔ قریب آدھے گھنٹے کی پیدل مسافت کے بعد میں اس روڈ پر وہاں پر پہنچ جانے میں کامیاب ہوا۔ الطاف پہلے ہی سے میری گاڑی کے اوپر جھکا ہوا میری گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اصل میں الطاف کے پاس میری گاڑی کی چابی موجود تھی، کیونکہ وہ میرا گھریلو مکینک تھا۔ اس گاڑی کا علاج اکثر وہی کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک چابی اسے دے رکھی تھی، کیونکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی کہ میری گاڑی سڑک پر بند ہو گئی تھی۔ ایسا پہلے بھی 2 بار ہو چکا تھا، اور کیونکہ الطاف میرے پہنچنے سے پہلے اسے دیکھنے کا خواہش مند ہوتا تھا، اس کا مرض پکڑ کر کے اسے ٹھیک کرنے کا خواہش مند ہوتا تھا، اس لیے میں نے ایک چابی الطاف کو دے رکھی تھی۔ الطاف نے گاڑی کو میرے آنے تک درست کر دیا تھا۔ اس کے انجن میں کچھ فالٹ آیا تھا، کچھ تبدیلی اس نے کر دی تھی، جو بھی اس نے کیا تھا، بہرحال وہ مکینک تھا، وہ جانے اور اس کا کام۔ میں نے جا کر کے الطاف کا شکریہ ادا کیا، اسے کچھ پیسے ادا کیے جو کہ ظاہری بات ہے کہ دوستانہ لحاظ سے کچھ کم تھے، لیکن اتنے ضرور تھے کہ میرے خیال میں اس کا اور میرا دونوں کا بھرم رہے۔ اس کے بعد میں نے اس گاڑی کو سٹارٹ کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو محسن اور نادیہ دونوں سکول جا چکے تھے۔ ندرت کو ہیلو ہائی کرنے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا، کیونکہ مجھے آفس پہنچنا تھا، اور ویسے بھی اس گاڑی والے چکر میں میں آفس سے کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ وہ الفاظ ابھی تک میرے دماغ میں گھوم رہے تھے جو مجھے وہاں پر سنائی دیے تھے، رات کو 12 بجے کے بعد آنا، تب میری تم سے ملاقات ہو سکے گی۔ کیا یہ واقعی پیغام مجھے اسی لڑکی کی طرف سے آیا تھا جس لڑکی کو میں نے وہاں پر نیچے کھائیوں میں دیکھا تھا؟ اگر یہ پیغام اسی لڑکی کی طرف سے تھا تو مجھے اس کے پیغام پہ کیوں جانا چاہیے تھا؟ میرا اس کے ساتھ کیا واسطہ؟ میں تو ایک اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں اس کی جھلک دیکھی، اور پھر اس جھلک نے تو صبح تک میری جان نہیں چھوڑی۔ ایسے میں وہاں پہ کیوں جاؤں، یا پھر مجھے وہاں پہ دوبارہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، یہ تو ہے کہ میں وہاں پر دوبارہ گیا تھا، لیکن اس وقت دن کا وقت تھا، اور دن کے وقت میں وہاں پر جا کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا رات میں نے جس کو دیکھا تھا وہ وہاں پر مجھے اب دکھائی دیتی ہے؟ کیا میری اس سے ملاقات یہاں پر ہو سکے گی؟ میرے دل کے اندر کی ایک خواہش ضرور تھی کہ میں اس کے ساتھ ملاقات کروں، لیکن ملاقات کے لیے آدھی رات کا وقت یعنی 12 بجے کے بعد آنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اس کی طرف سے ملنے کی دعوت تو تھی، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی تھی کہ مجھے آدھی رات کو وہاں پر جانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی ڈرپوک تھا یا میرے اندر کوئی خوف تھا، بلکہ میرے اندر ایک
عجیب سی کشش، ایک عجیب سی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ ملاقات کروں، اسے ملوں، اس کے بارے میں کچھ جانوں۔ میں نے آج تک کسی جن کے بارے میں کچھ زیادہ نہ تو سنا تھا نہ پڑھا تھا، لیکن ایک جن کے ساتھ یا ایک جن زادی کے ساتھ آمنے سامنے ملاقات، یہ بہت بڑی بات تھی، اور اس قدر بڑی بات تھی کہ جس کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اتنی بڑی میرے لیے یہ آفر تھی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ مجھے جانا چاہیے۔ کیا یہ میرے لیے سیو ہوگا؟ میں اپنی زندگی کو کہیں کسی خطرے میں تو نہیں ڈال رہا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے بلا رہی ہو، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا مقصد جو کہ میری جان پہ بنائے۔ لیکن پھر مجھے لوگوں کی باتیں یاد آئیں کہ دیکھا بہت سے لوگوں نے تھا، لیکن آج تک کسی کی ذات کو نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی وہ نقصان تو نہیں پہنچائے گی، اور اگر اس نے مجھے نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو پھر وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی اسی رات، جس وقت میں رات کو 2 بجے قریب وہاں سے گزرا تھا اور میں نے اس کی جھلک دیکھی تھی۔ اگر وہ میری جان کے در پر ہوتی یا میری جان لینا چاہتی یا مجھے مارنا چاہتی تو وہ اس وقت بھی مجھے مار سکتی تھی کہ جس وقت میں وہاں سے گزرا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی کسی کی جان نہیں لیتی تھی۔ چاند کی 14ویں رات وہ رات تھی کہ جس رات کو میں وہاں سے گزرا تھا۔ آج تو چاند کی 15ویں رات تھی، تو کیا چاند کی 15ویں رات کو بھی میری اس کے ساتھ ملاقات ہوگی؟ اور یہ چاند کی راتوں کا کیا چکر ہے؟ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ندرت کو بتائے بغیر رات کو وہاں پہ جاؤں گا۔ میں جنگل میں اپنے آفس گیا، وہاں پر کچھ فائلوں کی ورکنگ تھی، وہ کی، اور کچھ تھوڑی دیر بیٹھ کر چائے کافی پی کر کے میں وہاں سے نکل آیا۔ قریب شام سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ راستے میں کچھ کھانے کے لیے لے آیا تھا، اور میں نے ندرت، محسن اور نادیہ نے بیٹھ کر کے وہیں اسی کھانے سے استفادہ کیا۔ رات کو ندرت کی کھانے سے چھٹی ہو گئی، یعنی اس نے کچن کا رخ نہیں کرنا تھا، کھانا نہیں بنانا تھا۔ بچے کھانا کھا کر کے سو گئے۔ ندرت بھی ظاہری بات ہے کہ سونے کی بہت بری تھی، اس نے بھی اپنے کمرے کا، اپنے بستر کا رخ کیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں مجھے ندرت کے خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ بڑی ہی ردم میں ہلکے ہلکے خراٹے تھے جن کا میں اب عادی ہو چکا تھا، اس لیے مجھے ان سے پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا، رات کے 11:30 بج رہے تھے، یعنی کہ میری فیملی اس وقت رات کے 11:30 بجے سو چکی تھی۔ میں چپ چاپ سے اپنے بستر سے اٹھ کر کے میں نے باہر کا رخ کر لیا۔ میں نے اپنی گاڑی کو گیٹ سے باہر نکالا، خود ہی میں نے گیٹ کھولا تھا اور خود ہی اسے بند کر دیا تھا۔ اس علاقے میں چوریاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ویسے بھی میں نے کالو نام سے ایک کتا تھا جو کہ اپنے صحن میں رکھا ہوا تھا، رات کو اسے کھول دیا جاتا تھا اور صبح جو ہے اسے باندھ دیا جاتا تھا۔ کالو اس وقت کھلا تھا اور مجھے گھر سے باہر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میں اس کا مالک تھا، وہ نہ تو مجھ پر بھونکے گا اور نہ ہی وہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے اس وقت محلے والے یا پھر اور لوگ جو ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ میں گاڑی لے کر کے باہر نکل آیا تھا، اور گاڑی لے کر کے باہر نکلنے کے پر اب میرا رخ تو ظاہری بات ہے کہ اسی طرف تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس راستے پر پہلے بھی میری گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی پر ہی وہاں جانا مناسب سمجھا تھا، وہیں اسی سڑک پر جہاں دونوں طرف کھائی تھی، اور اب میں وہاں پر پہنچ کر اس حسینہ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند تھا کہ جس نے مجھے دن میں وہاں پر آنے کی دعوت دی تھی۔ میں جب وہاں پر پہنچا، میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو اس وقت 12 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 12 بجے سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ آیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو وہیں پر ایک سائیڈ پر کھڑا کر دیا
حتیٰ کہ یہاں پر دونوں طرف کھائی تھی، لیکن گاڑی یہاں پر میں نے ایسی جگہ لگا دی تھی کہ یہاں سے میں دونوں کھائیوں پر نظر رکھ سکوں۔ خاص طور پر میری نظر اس کھائی پر تھی جہاں پر میں نے پہلے اسے 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ میری نگاہ کا مرکز وہی جگہ تھی جہاں پر میں نے اسے دیکھا تھا، اور پھر وقت گزرنے لگا۔ اس وقت اس روڈ پر، اس سڑک پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہو جاتی تھی۔ لوگ یہاں سے اس وقت نہیں گزرتے تھے۔ اگر کسی نے اپنے کسی کام سے اس وقت رات کو کہیں جانا بھی ہوتا تھا تو وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا تھا جو کہ کافی گھوم کر کے جاتا تھا۔ یہ راستہ کیونکہ شارٹ کٹ تھا لیکن انتہائی خطرناک تھا، اس لیے لوگ اس راستے کا انتخاب نہیں کرتے تھے۔ ہاں، کسی کو اگر مجبوری ہے تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ کسی بڑی مجبوری کے تحت کوئی بندہ اس شارٹ کٹ راستے کا انتخاب کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وہ کون تھی؟ کیا وہ کوئی جنات سے تھی؟ کوئی جن زادی تھی؟ مجھے پہلی بار میں اگر کسی ایسی چیز سے ملاقات ہوئی تو اس کے بارے میں جاننے کا اتفاق ہوگا۔ میں پہلی بار میں اسے جان پاؤں گا کہ وہ انسان سے ہٹ کر بھی کوئی مخلوق ہے۔ آج تک تو انسانوں سے ہی واسطہ پڑا تھا۔ میں نے عورتیں دیکھی تھیں، مرد دیکھے تھے، بچے بوڑھے سب دیکھے تھے، لیکن آج تک جن یا جن ذاتی نہیں دیکھی تھی۔ انہی سوچوں میں مگن، اور پھر 12:15 بجے کا ٹائم ہو گیا، یعنی مجھے یہاں پر آئے ہوئے بھی 25 منٹ گزر چکے تھے۔ میں منتظر تھا کہ مجھے کچھ سنائی دے گا، کوئی مجھے دکھائی دے گا، لیکن ایسا لگ نہیں رہا تھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا، ایسا سناٹا کہ اگر سوئی بھی گرے تو آواز آئے۔ میں مزید انتظار کرتا رہا۔ 12:30 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اب مشکل ہی ہے۔ 12:30 بج چکے ہیں، مجھے 12 بجے کے بعد کا ٹائم دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا میزبان ابھی تک نہیں پہنچا تھا، یا وہ تھا تو میرے ساتھ رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب میرا ارادہ یہی تھا کہ میں گھر واپس لوٹ جاؤں اور جا کر مزے سے اپنی نیند پوری کروں، کیونکہ اب اس کے علاوہ مجھے کوئی چارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گاڑی تک پہنچتا مجھے وہی سرسراہٹ سنائی دی، تھوڑا صبر کرو۔ میں رک گیا۔ اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ میرا میزبان میرے آنے سے واقف ہو چکا ہے، اور وہ باقاعدہ جو ہے اس بات سے پورا خبردار ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اس لیے میں وہیں پر دوبارہ جا کر کے کھڑا ہو گیا جہاں پر میں نیچے کھائیوں میں اسے دیکھنے کی تمنا رکھتا تھا۔ اتنے میں وہاں پر کھڑا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس روڈ کے اوپر میں نے گاڑی کھڑی کی ہے اس روڈ کے اوپر کوئی چیز موجود ہے، کوئی ایسا چلتا پھرتا انسان، کوئی ایسی چلتی پھرتی مخلوق۔ میں ایک دم سے پلٹا، لیکن میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ سڑک، دونوں طرف کی کھائیاں بالکل ویران تھیں۔ میں نے گاڑی کو بغور دیکھا، لیکن گاڑی کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اب ایسے میں ایک دفعہ پھر اسی طرف متوجہ ہوا، یعنی اسی کھائی کی طرف دیکھنے لگا جہاں پر مجھے امید تھی کہ وہ مجھے نظر آئے گی یا پھر مجھ سے گفتگو کرے گی، جیسا کہ اس نے مجھے بلایا تھا۔ وہ میری میزبان تھی، میں مہمان تھا۔ میں دوبارہ اسی کھائی کی طرف دیکھنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے مجھے پھر ایک دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے، بالکل میرے پیچھے موجود ہے۔ میں پلٹنا چاہتا تھا کہ اس کی آواز آئی، اقبال پلٹنا نہیں۔ میں وہیں پر تھم گیا۔ اس آواز نے مجھے دم بخود کر دیا تھا، ایسے جیسے کہ میں انسان نہیں، کوئی پتھر کی مورتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ پلٹنا نہیں، اور میں وہیں پر جم گیا۔
یہ آواز بالکل میرے پیچھے سے آئی تھی۔ اب اس نے کہا کہ اگر پلٹو گے تو مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، دیکھ نہیں پاؤ گے تو تمہارے یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور اگر تمہارے یہاں آنے کا مقصد فوت ہو گیا تو پھر میں نے تمہیں جس کام سے بلایا ہے وہ کام بھی نہیں ہو سکے گا، اور تم بھی ظاہری بات ہے کہ میرے کسی کام نہیں آ سکو گے۔ میں نے نہ پلٹنے کا وعدہ کیا، اور میں نے باقاعدہ اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں پلٹوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم وہی ہو کہ جسے میں نے اس روز یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں جسے تم نے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تم بہت خوبصورت ہو، میں تو تمہیں دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم نے عجیب شرط لگا دی ہے کہ میں پیچھے پلٹ کر کے تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں نے جو شرط لگائی ہے یہ درست ہے، تم پیچھے پلٹو گے مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ میں تمہارے پیچھے سے غائب ہو جاؤں گی، میں تمہارے سامنے ہی کھڑی ہوں گی لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گی، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس قدر میرے اندر سے روشنی نکلتی ہے کہ تم جیسے ہی میری طرف دیکھو گے تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں پائیں گی، تمہاری آنکھیں حیرہ ہو جائیں گی، اور تم چاہ کر بھی میری نگاہ سے نگاہ نہیں ملا سکو گے، میرے چہرے پر تمہاری نظر نہیں ٹک سکے گی اور تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میں نے کہا اس روز تو میں نے تمہیں دیکھا تھا، اور تمہارا سراپا، تمہارا حسن، تمہارا چہرہ یہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں بہت دور تھی جب تم نے مجھے دیکھا تھا، لیکن بہت دور ہو کر بھی اگر تم نے مجھے اس قدر حسین پایا ہے تو تم خود اندازہ لگاؤ کہ تم مجھے کیسے دیکھ سکو گے۔ میں نے کہا یہ بات تو درست ہے، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں نے تمہیں دیکھنا ہی نہیں ہے، ایسے ہی کھڑے ہو کر کے بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کس کام کے لیے بلایا ہے، تم نے کس مقصد کے لیے یہاں پر مجھے دعوت دی ہے۔ اس نے کہا مقصد بھی بتا دوں گی اور تمہیں یہاں آنے کا پتہ بھی چل جائے گا کہ تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھو، تمہاری اور میری ملاقات کے بارے میں کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ پھر یہ ہے کہ جو بات تمہارے اور میرے درمیان ہوگی اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بات صرف تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی، اور نہ تو اس ملاقات کا اور نہ ہی اس بات کا کبھی کسی سے ذکر کرو گے۔ یاد رکھو جس روز بھی تم نے اس بات کا ذکر کسی تیسرے سے کیا، تمہارے اور میرے بیچ میں کبھی کوئی تیسرا آیا تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی مصیبت میں پڑے گا۔ میں کسی کی جان نہیں لیتی، میں ایسا کرتی ہی نہیں، کسی کو جان سے مارنا مجھے اچھا نہیں لگتا، ویسے بھی یہ کام اچھا نہیں کہ کسی کی جان لے لو، لیکن یاد رکھو کہ جو تیسرا کچھ سنے گا، کچھ جانے گا، میرے اور تمہارے بارے میں اسے کچھ پتہ چلے گا، اسے کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوگا۔ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے تمہیں یہاں پر کیوں بلایا ہے۔ تم ایک جنگل میں آفیسر ہو، یہ بات میں جانتی ہوں، تمہارا نام اقبال ہے یہ بھی میں جانتی ہوں، تمہارا گھر بار بیوی بچے یہ بھی میں جانتی ہوں۔ میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت بلایا ہے۔ تمہارے اسی جنگل میں کبھی ایک صدیوں پرانا مندر ہوا کرتا تھا، اس مندر کے آثار اب ملنے کو نہیں ملتے، جتنا مرضی ڈھونڈو وہ اس جنگل میں کہاں تھا یہ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی کئی بار کوشش کی لیکن مجھے ناکامی ہوئی۔ میں اس مندر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، شاید جس حدود میں جس جگہ پر وہ مندر ہے اس جگہ پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس مندر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ مندر کوئی آج کا نہیں، ہزاروں سال پرانا ایک مندر ہے۔
شاید ایسا ہوا ہوگا کہ یہ مندر زمین کے اندر چلا گیا ہوگا، زمین کے اندر دنس جانے کی وجہ سے میں اسے دیکھ نہ پاتی ہوں گی، لیکن اگر یہ زمین کے اوپر بھی ہوتا میں تب بھی اسے نہیں دیکھ سکتی، میں اس تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ مجھے شراپ ہے کہ میں اس مندر کو نہ تو دیکھ سکوں گی، نہ اس مندر تک کبھی جا سکوں گی۔ اس مندر کے اندر ایک مورتی ہے، اگر اس مورتی کے سر کو گھماؤ تو وہ سر اتر جاتا ہے، جیسے ہی وہ سر اترے گا اندر ایک انڈے کے برابر سرخ رنگ کا نگینہ ہے، مجھے وہ سرخ رنگ کا نگینہ چاہیے، کیونکہ تم اس جنگل کے آفیسر ہو، اس جنگل کا چپا چپا چھان بھی سکتے ہو اور چپا چپا کھود بھی سکتے ہو، اس لیے صرف تم ہی ایک ایسے انسان ہو کہ جو اس مندر تک، اس مورتی تک پہنچ سکتا ہے، اس مورتی کی گردن گھما کر کے وہاں سے وہ سرخ رنگ کا موتی لا کر کے مجھے دے سکتا ہے۔ میں تمہیں اس کے بدلے میں کیا دوں گی؟ وہ موتی مل جانے کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ میں تمہیں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری 7 پشتوں کو کبھی کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں تمہیں اتنے جواہرات، اتنا بڑا خزانہ بتاؤں گی، اتنا بڑا خزانہ میں تمہیں لا کر کے دوں گی کہ جس خزانے سے تمہاری 7 پشتیں نہال ہو جائیں گی۔ ایک ایک نگینہ، ایک ایک چیز تمہارے آج کے دور کے مطابق لاکھوں یا کروڑوں روپے میں بکے گی۔ تم ایک چیز بیچو گے تو اپنی زندگی بدل دو گے۔ ایسی نادر اور نایاب چیزیں آج کے دور میں نہیں ملتی۔ بس یہ ہے کہ تم میرا کام کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں تمہارا کام، یعنی کہ اتنا بڑا خزانہ دوں گی کہ تمہاری 7 پشتیں بیٹھ کر کے کھائیں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ بات ممکن نہیں ہے، جنگل میں بہت گھنا جنگل ہے اور بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے، مجھے 1 سال ہو گیا ہے اس جنگل میں اور میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے جنگل کو پورے طور پر دیکھا ہے اور میں نے پورے طور سے اپنے جنگل کا وزٹ کیا ہے۔ ایسے میں تم کہتی ہو کہ اس جنگل میں ایک مندر ہے جو کہ برسوں بیت گئے کوئی ہوا کرتا تھا، پھر تم یہ کہتی ہو کہ شاید وہ زمین کے اوپر نہیں، کہیں زمین کے نیچے دنس گیا ہوگا، اور اس کے اوپر اگر وہ دنس گیا ہے تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پیڑ پودے لگا دیے گئے ہوں گے۔ اب اتنے بڑے پیڑ اور اتنا گھنا جنگل، ایسے میں اس مندر کو کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ اور پھر تم نے کہا کہ تم نے اسے کئی بار ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اگر تم اسے نہیں تلاش کر پائی، تمہیں وہ جنگل نہیں ملا، تو پھر میں اس جنگل کو کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ لہٰذا میں اس بات کے لیے تم سے معذرت چاہوں گا، تم کچھ اور کام کہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسا کام جو کہ میرے بس میں ہو۔ اب پھر اس نے کہا کہ وہ تمہارے ہی بس میں ہے، اگر تمہارے بس میں نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی یہاں آنے کے لیے نہ کہتی۔ مجھے ایسا بتایا گیا ہے کہ اس مندر کو اگر کوئی تلاش کر سکتا ہے تو صرف تم ہی تلاش کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جو کہ اس مندر کو تلاش کر سکے، کیونکہ مجھے ایسا کہا گیا ہے اور جس نے مجھے کہا ہے اس کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے کہ تم میرا یہ کام کرو، بدلے میں تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گی۔ چلو ایک بات میں نے تمہیں کہی ہے، ایک شرط میں نے تمہیں رکھی ہے کہ میں تمہیں اتنا مال و دولت دوں گی کہ تم نہال ہو جاؤ گے، تمہاری 7 پشتیں
بیٹھ کر کے کھائیں گی۔ چلو میں تمہیں ایک اور چیز کہتی ہوں، اس کے علاوہ تمہاری 2 خواہشیں اور ہیں، میں پوری کروں گی۔ تم 2 اپنی کوئی سی بھی خواہشیں مانگ سکتے ہو۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ بات کیا ہے، میں ہی اس مندر کو کیوں تلاش کر سکتا ہوں؟ کون ہے جسے نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی ہے؟ کون ہے جس نے اسے اس بارے میں بتایا ہے کہ بھئی اقبال ہی ایک ایسا واحد بندہ ہے جو کہ اس مندر کو تلاش کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں یہ مجھے اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہے، اور اس دولت کے علاوہ میری 2 خواہشیں اور پوری کرنے کو تیار ہے۔ بات بری نہیں تھی اور یہ بات سمجھ بھی آتی تھی۔ اس جنگل کا میں سمجھو کہ آفیسر تھا، جنگل کو جہاں سے چاہتا دیکھ سکتا تھا، جہاں پر چاہتا جا سکتا تھا، اپنے ساتھیوں کو لے کر جا سکتا تھا، اکیلے جا سکتا تھا، گھنے جنگلات میں اندر کی طرف جا سکتا تھا۔ مجھے کوئی روکنے والا یا پوچھنے والا تو تھا نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک کوشش کر لینے میں حرج کیا ہے؟ اگر میں ایک کوشش کر لوں، جنگل کے اندر جا کر کے ایک دفعہ میں اس مندر کو تلاش کرنے کی کوشش کروں، تو ظاہری بات ہے کہ میں اگر اسے تلاش کر پایا تو اس کا مجھے بے پناہ فائدہ جو ہے وہ ہوگا۔ یہ مجھے اتنی دولت، اتنا بڑا خزانہ دے گی۔ اس کے علاوہ بھی 2 خواہشیں اور پوری کرنے کی یہ ارادہ رکھتی ہے۔ تو ایسے میں 3 میری بڑی خواہشیں پوری ہوں گی، اور ان 3 بڑی خواہشوں میں کچھ بھی اس سے مانگ سکتا ہوں۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں وعدہ نہیں کرتا کہ یہ ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ مجھے خود پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اور اگر میرے کوشش کرنے سے کوئی ایسا مندر مل جاتا ہے جو کہ آج سے صدیوں پرانا ہے، پھر اس مندر کے اندر ظاہری بات ہے کہ اس مورتی کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ مورتی ملے گی، میں اس مورتی کی کھوپڑی سے وہ سرخ رنگ کا موتی نکال کر لاؤں گا اور وہ تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد وہ موتی لے کر کے تم میری 3 خواہشیں جو ہے وہ پوری کرو گی، اور اس طریقے سے تمہارے اور میرے درمیان ایک معاہدہ ہے جو کہ آج یہاں پر ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کہ میں آئندہ تم سے، اگر تم نے میرے ساتھ اسی طریقے سے چلنا ہے تو میں آئندہ تم سے اس طریقے سے بات نہیں کروں گا جیسے کہ یہ میں ابھی کھڑا ہو کے کر رہا ہوں، کہ میں مڑ نہیں سکتا، تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اب ایک ہلکا سا مترنم کہکا سنائی دیا، اور اس نے کہا، نہیں، جب تم اس موتی کو حاصل کرو گے تو تب مجھے اتنی تمہارے اندر طاقت آ جائے گی کہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اس سرخ رنگ کے موتی کو جب تم لا کر کے مجھے دو گے، تمہیں پتہ ہے تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ سرخ موتی میرے پاس آئے گا، اس میں میرا فائدہ ہے، لیکن جو اسے اس مندر سے نکال کر کے مجھ تک لائے گا، اسے بھی بے پناہ طاقتیں ملیں گی، بے پناہ شکتیاں ملیں گی، اور ایسا اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیسی عظیم شکتی، کیسی عظیم طاقت کا مالک بننے جا رہا ہے۔ میں نے کہا چلو یہ تو جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال میں اتنا ضرور جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا نام اقبال ہے، میری بیوی کا نام ندرت ہے، میرا بچہ ہے محسن، میری بیٹی ہے نادیہ، تو اسی طریقے سے میں اتنا ضرور جاننا چاہوں گا کہ تمہیں تو میرے پورے پریوار کا نام پتہ ہے، تم میری پوری فیملی کو جانتی ہو، میرا کام کاج گھر بار سب کچھ اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے۔ اب اگر میں تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہوں تو کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، میں تمہیں کس نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اپنا نام بتانے میں کوئی اعتراض نہیں، میرا نام نیلاکشی ہے۔ نیلاکشی کافی اچھا نام ہے، میں نے کہا۔ اب نیلاکشی مجھے ایک اور بات بتاؤ،
تم انسان تو ظاہری بات ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ مجھے بھی بہت شوق تھا کہ میں کسی جن سے یا کسی جن زادی سے ملاقات کروں، سنا بہت تھا، لیکن آج تک کسی جن سے یا کسی جن زادی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو کیا تم کوئی جن زادی ہو؟ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا تم کوئی جن ہو؟ اب ایک بار پھر ایک مترنم سے کہکے کی آواز گونجی۔ ایسا لگتا تھا اس سناٹے میں وہ ہنسی ایک عجیب سی ہنسی ہے، ایک پر اسرار سی ہنسی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، نہیں، میں کوئی جن نہیں ہوں۔ میں نے کہا، کیا تم انسان ہو؟ اس نے کہا، تم مجھے انسان بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا، تم جن بھی نہیں ہو، انسان بھی نہیں ہو، تو کون ہو؟ اگر تمہارا نام اگر نیلاکشی ہے، تم ایک جن بھی نہیں ہو، تم ایک انسان بھی نہیں ہو، تم کیا چیز ہو؟ اس نے کہا، یہ جاننا ویسے تمہارے لیے ضروری نہیں، نہ جانو تو زیادہ بہتر ہے۔ بس میں نے تمہیں اتنا بتا دیا کہ جس بات کے تم منتظر تھے کہ شاید تمہاری کسی جن زادی سے ملاقات ہوگی یا میں کوئی جن ہوں گی، تو یہاں پر بتا دوں کہ میں جن نہیں ہوں اور میں انسان بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اچھا چلو، نہ تم کوئی جن ہو نہ تم کوئی انسان ہو، تو پھر تم کون ہو؟ اس نے کہا، تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال تم اپنے معاہدے پر توجہ کرو۔ میں نے کہا، ایک آخری سوال، یہ تو کم از کم تم مجھے بتا سکتی ہو۔ اس روز جب میں نے تمہاری جھلک دیکھی تھی، میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تم کوئی 20 یا 22 سال کی لڑکی رہی ہوگی۔ بس مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا میرا اندازہ درست تھا۔ اب کی بار وہ مترنم سی ہنسی نہیں تھی، بلکہ ایک کہکا تھا جو کہ فضا میں بلند ہوا۔ اتنا بلند کہکا کہ میں نے واضح طور پر اس کہکے کی گونج سننی تھی۔ اس نے کہا، ویسے تو تمہیں جان کر کے بڑا اچنبھا ہوگا، تم اس بات کو جانو گے یا اس بات کے بارے میں پوچھو گے تو یہ بات تمہارے لیے بڑی حیرت کا باعث ہوگی، لیکن اگر تم میری عمر کے بارے میں پوچھتے ہو تو میری عمر 5000 سال ہے۔ میں صرف 5000 سال پرانی ہوں۔ میں نے کہا، 5000 سال پرانی؟ یعنی تم 5000 سال کی ہو اور اب تک زندہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں 5000 سال کی ہوں اور اب تک زندہ ہوں۔ میرا نام نیلاکشی ہے، بس اتنا تمہارے لیے جاننا کافی ہے۔ میں نے نیلاکشی سے ملاقات کر لی تھی، اگرچہ میں نے صرف اس کی آواز ہی سنی تھی اور اسے دیکھ نہیں سکا تھا، لیکن مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا رہا تھا کہ وہ بالکل میرے پیچھے کھڑی بول رہی ہے۔ اس کا قد مجھے اپنے آپ سے زیادہ بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی پر اسرار قوت ہے، کوئی ایسی قوت کہ جسے شاید کسی چیز کی تلاش ہے اور اس کی تلاش کے لیے اس نے مجھے چنا ہے۔ میں نے اس سے معاہدہ کر لیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ میں باقاعدہ اس مندر کی تلاش شروع کروں گا۔ مندر کے بارے میں اس نے مجھے چند چیزیں بتا دیں۔ اس میں جو مورتی تھی، اس نے مجھے کہا کہ وہ مہاکالی کی مورتی ہے، اور مہاکالی کی مورتی اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ اس کا سر گھوم جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کا سر گھومے گا، اس کی گردن کے اندر ایک سرخ رنگ کا موتی ہوگا، اور وہ سرخ رنگ کا موتی مجھے لا کر کے نیلاکشی کو دینا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ نیلاکشی سے میری ملاقات رات کے وقت ہی ہو سکے گی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ صرف چاندنی راتوں میں میرے ساتھ ملاقات کر سکے گی۔ چاند کی 10 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ کے دوران وہ مجھ سے ملاقات کر سکے گی، نہ تو چاند کی 1 سے 9 کے دوران میری اس کی ملاقات ہوگی، اور نہ ہی 21 سے 28 کے دوران میری اس کی ملاقات ہوگی۔ میری اس کی ملاقات صرف چاندنی رات میں 10 چاند سے لے کر کے 20 چاند کی
طریق کے دوران ہوا کرے گی، یعنی 11، 12، 13 اس طریقے سے کر کے میں کبھی بھی اس سے آ کر کے مل سکتا ہوں، کوئی بھی بات اس سے پوچھنی ہے پوچھ سکتا ہوں۔ یہ وہ 10 دن تھے کہ ان 10 دنوں میں میرے ساتھ نیلاکشی کی ملاقات ہو سکتی تھی۔ آواز آنی بند ہو گئی، میں نے تھوڑی دیر تک اسے پکارا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے سے وہ غائب ہو چکی ہے، اور اب بالکل صرف وہ سنسان سڑک تھی، میں تھا، گاڑی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میری بار بار پکار پر بھی کوئی آواز مجھے سنائی نہیں دی تو میں گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں نے گاڑی کو گھمایا احتیاط سے، تاکہ وہ جگہ ہی ایسی تھی کہ بڑی احتیاط سے گاڑی کو گھمانا پڑتا۔ میں نے بڑی احتیاط سے گاڑی کو گھمایا اور گاڑی کو لے کر کے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں گاڑی چلاتے چلاتے گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا سنا ہے، کیا ہوا ہے۔ یقین کریں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے گھر میں پہنچ کر کے میں نے ہولی گیٹ کھولا، گاڑی کو اندر کھڑا کر کے گیٹ کو دوبارہ سے بند کیا، اوپر جا کر کے اپنے بستر پر میں لیٹ گیا اور وہی باتیں سوچنے لگا جو نیلاکشی نے میرے ساتھ کی تھی۔ ایک سرخ رنگ کا موتی جو کہ نیلاکشی کی جس کی تلاش میں تھی، وہ ایک مندر میں مورتی کے گلے میں تھا، اور وہ مورتی، وہ مندر میرے اس جنگل میں تھا کہ جس جنگل کا میں افیسر تھا۔ میں نے اگرچہ اس جنگل کی بہت سی جگہیں دیکھ رکھی تھیں، لیکن آج تک میں نے ایسا کوئی مندر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے چند نشانیاں مجھے بتائی تھیں کہ جب وہ نشانیاں پوری ہوں گی تو وہ مندر میرے سامنے نمودار ہوگا اور میں اس مندر کو دیکھ پاؤں گا۔ نیلاکشی، جسے میں کوئی 20-22 سال کی لڑکی سمجھ رہا تھا، جسے میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی جن بھوت ہوگی اور میری اس کے ساتھ ملاقات ہوگی تو چلو تھوڑا سا وقت میں اس کے ساتھ گزاروں گا، اس کے بارے میں کچھ جانوں گا، لیکن یہاں پر تو یہ کوئی جن بھوت نہیں تھی اور نہ ہی یہ اپنے آپ کو کوئی انسان ماننے کے لیے تیار تھی۔ یہ بتا رہی تھی کہ اس کی عمر 5000 سال ہے۔ میں نے کچھ طریق کی کتابوں کا، کچھ ان چیزوں کا مطالعہ کر رکھا تھا اور مجھے اتنا پتہ تھا کہ آج سے 5000 سال پہلے، جیسے کہ اس کا نام نیلاکشی ہے، اگر ہم اس کا نام نیلاکشی ایک ہندو نام مانیں اور ہندوستان کی، ہند کی طریق، ہند کی جو مذہبی کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، جو کہ میں کافی حد تک کر چکا تھا، تو اس میں آج سے 5000 سال پہلے مہابھارت کا دور بنتا ہے۔ یعنی ان کے مطابق آج سے 5-5.5 سال پہلے مہابھارت کا یدھ ہوا تھا۔ کیا مہابھارت کے یدھ کے ٹائم پر نیلاکشی موجود تھی؟ اگر یہ نیلاکشی مہابھارت یدھ کے ٹائم پر موجود تھی تو یہ کون تھی؟ میں نے مہابھارت ڈرامہ بھی دیکھ رکھا تھا، مہابھارت کے نام پر جو کتاب تھی اس کا بھی مطالعہ کر رکھا تھا، لیکن کسی جگہ کوئی ایسا کردار نہیں آیا تھا کہ جس میں مجھے نیلاکشی نام کی کسی لڑکی کے بارے میں پتہ چلا ہو، یا مجھے ایسا پتہ چلا ہو کہ وہاں پر مہابھارت کا کوئی ایسا کردار تھا کہ جس کا کسی نیلاکشی نام کی عورت کے ساتھ کچھ واسطہ ہو۔ میرے پاس کیونکہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود تھی، میں نیٹ پہ اس بات کے لیے سرچ کر سکتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ نیلاکشی کون ہے۔ نیلاکشی نام میرے ذہن کے کسی گوشے میں تھا۔ جب اس نے مجھے اپنا نام نیلاکشی بتایا تھا تو اس وقت بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں ایسا نام تھا کہ میں نے یہ نام کہیں پہلے سنا یا پڑھا ہے، لیکن کہاں پر سنا ہے یا کہاں پر پڑھا ہے اس بارے میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ نیلاکشی کون تھی؟ میں گھر آ گیا تھا، ظاہری بات ہے بچے سو چکے تھے، بیوی سو چکی تھی، انہیں تو اس بات کی ہوش نہیں تھی کہ ان کا باپ یا پھر ان کا ندرت کا شوہر یعنی میں اب کس کام میں لگا ہوا ہے اور اتنی رات کو وہ کہاں گیا تھا، کیا کر کے آیا ہے۔ میں نے آ کر سونا مناسب نہیں سمجھا، میں گوگل کھول کر کے بیٹھ گیا اور پھر میں نے نیلاکشی کو لے کر کے سرچ شروع کر دی۔ میں نیلاکشی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میرے پاس کوئی ایسی خاص معلومات نہیں ملی کہ جس میں مجھے نیلاکشی کے بارے میں پتہ چلے۔
پھر میں نے ان کتابوں کا رخ کیا کہ جو میری لائبریری میں پڑی تھی، جو کہ ہندوستان کے اوپر تھیں، ان کی مذہبی کتابیں تھیں، ان کی ویدیں تھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی کتابیں تھیں کہ جو مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں نے لکھیں، اور ان کتابوں میں شاید مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نیلاکشی یا نیلاکشی کی حقیقت کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آخر نیلاکشی کون تھی، یہ سوال میرے ذہن میں تھا، اور مجھے اس کا جواب امید تھی کہ ان کتابوں سے مل سکتا ہے۔ میں نیلاکشی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں اس کا کام کروں اس سے پہلے مجھے اس کے بارے میں جاننا ضروری تھا۔